بارش میرے لیے ہمیشہ خوشیوں کا پیغام لاتی ہے۔ جب بادل گرجتے ہیں اور بوندیں چھت پر رقص کرتی ہیں تو میرا دل بھی جیسے بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ ہم 6 بہن بھائی ہیں اور میں ان سب میں سے تیسرے نمبر پر ہوں۔ ابا ایک سرکاری اسکول میں کلرک ہیں اور امی گھر سنبھالتی ہیں۔ ہم لوگ کراچی کے ایک پرانے علاقے میں کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، جہاں چھت سیمنٹ کی اور ایک چھوٹا سا کونا ایسا ہے جہاں سے پانی نیچے کمروں میں نہیں آتا۔ وہی میرا بارش والا کونا ہے۔ اس دن بھی اسکول کی چھٹی تھی، ساون کا پہلا دن تھا اور بادل گویا برسنے کے لیے بےتاب تھے۔ میں نے دوپہر میں جیسے ہی کھڑکی سے دیکھا، بوندیں مٹی سے کھیلنے لگی۔ چھت پر جانے کی خواہش جیسے رگ رگ میں دوڑ گئی۔ امی کچن میں تھی اور باقی سب اپنے اپنے کاموں میں۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ سمیٹا، سر پر پلاسٹک کی ٹوکری رکھی جس میں شیمپو اور کنگھی رکھی تھی اور چھت پر چڑھ گئی۔ ہمارے گھر کی چھت کافی کھلی ہے اور اطراف میں اونچی نیچی عمارتیں ہیں۔ کچھ تو اتنی پرانی ہیں کہ لگتا ہے ابھی گر پڑیں گی، اور کچھ میں نئے لوگ شفٹ ہوئے ہیں جنہیں میں ٹھیک سے جانتی بھی نہیں۔ میں نے ہمیشہ یہی سوچا کہ ان سب اونچی چھتوں سے کسی کو کیا دلچسپی ہوگی کہ کوئی مجھے دیکھے، وہ بھی بارش میں بھیگتے ہوئے۔ مگر اس دن کچھ الگ تھا۔ میرے بال بہت لمبے ہیں، جیسے نانی اماں کہا کرتی تھی، پانی سے لمبے بال نکالنا بھی ہنر ہوتا ہے، اور شاید مجھے واقعی یہ ہنر آتا تھا۔ جب پانی سے بھیگے بال میری کمر سے نیچے تک بہنے لگتے ہیں تو ایک عجیب سے سکون محسوس ہوتا۔ میں نے شیمپو ہاتھ میں لیا، پانی کی بالٹی سے ایک مگ نکالا، آہستہ آہستہ بال بھگونے لگی۔ پانی کے ساتھ بالوں کی لٹیں جیسے کسی پرانی فلم کے سین کا منظر بن گئی۔ میں خود میں مگن تھی، بارش کی ٹھنڈک، بالوں کی انگلیاں پھیرنے کا احساس، اور چھت سے آسمان کو تکتے وہ لمحے جیسے خواب ہوں۔ پھر ایک لمحہ آیا، کچھ بدلا، شاید ہوا کی رفتار، یا شاید میرے دل کی دھڑکن، یا کچھ اور، میں خود نہیں جانتی۔ مگر انجانی سی لرزش میرے بدن میں دوڑ گئی، جیسے کسی کی نظریں میرے وجود کو چھو رہی ہوں، میرے بھیگتے بالوں سے لپٹ رہی ہوں۔ میں ٹھٹکی، میری انگلیاں بالوں میں رکی اور میں نے بے ساختہ مڑ کر دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر بائیں طرف دیکھا، خالی چھت، دائیں طرف نگاہ دوڑائی، وہی پرانی بوسیدہ دیواریں، کچھ پرندے، کچھ کبوتر، لیکن وہ احساس باقی تھا جیسے کوئی قریب ہو، کوئی جو مجھے دیکھ رہا ہو چھپ کر خاموشی سے۔ دل میں خوف نہیں تھا، بس حیرت تھی، اور حیرت کے ساتھ ایک عجیب سی کشش بھی۔ شاید وہ بادلوں کا شور تھا یا میرے دل کی بے چینی۔ میں جانتی تھی کہ وہاں کچھ تھا یا کوئی تھا۔ میرے ذہن میں ہزار سوال ابھرنے لگے۔ کیا واقعی کوئی دیکھ رہا ہے؟ کیا یہ میرا وہم ہے؟ مگر وہ نظریں، وہ آہٹ جو مجھے سنائی نہیں دی، صرف محسوس ہوئی، وہ سب کچھ خواب نہیں تھا۔ بارش کی بوندیں جیسے اس نگاہ کو اور تیز کر رہی تھی۔ میں نے بھیگتے دوپٹے کو دوبارہ لپیٹا، مگر دل کو سکون نہ ملا۔ میں نیچے آئی، خاموش، جیسے کچھ کھو چکی ہوں۔ امی نے پوچھا، بال دھو لیے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا، مگر زبان جیسے بند ہو چکی تھی۔ اسی رات جب سب سو چکے، میں نے دوبارہ وہی لرزش محسوس کی، جیسے کوئی چھت پر چلا ہو، جیسے کوئی در و دیوار سے گزر کر میرے دل تک آ چکا ہو۔ یہ پہلی بار تھا جب مجھے لگا میری تنہائی اب تنہا نہیں، کسی نے میری بارش، میرے بال اور میرے دل کی بے قراری کو دیکھا ہے۔ میں نہیں جانتی وہ کون تھا، انسان یا کچھ اور، لیکن وہ پہلی نظر، وہ پہلا سانس، وہ پہلا لمس میرے بھیگے بالوں کے ساتھ بن چکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم وہ خواب تھا یا کوئی دروازہ جو میں انجانے میں کھول چکی تھی۔ نیند میری زندگی میں ہمیشہ سکون لاتی، کیونکہ دن بھر کی تھکن، اسکول کی پڑھائی، امی کی آوازیں، بہن بھائیوں کا شور اور گلی کی رونقوں کے بعد رات ہی وہ وقت ہوتا جب میں اپنے آپ سے ملتی تھی۔ لیکن اب وہ نیند خوابوں کی ایسی پگڈنڈی بن گئی جس پر میرے قدم رکنے کا نام نہیں لیتے تھے، اور ان خوابوں میں کوئی تھا جو مجھے صرف محسوس ہوتا، دکھائی کم دیتا تھا۔ شروع میں تو وہ خواب ایک دھند کی طرح ہوتے تھے۔ میں کسی اجنبی باغ میں ہوتی، ارد گرد روشنیوں کی بارش ہوتی اور ہوا میں عجیب سا سکون، میری انگلیوں میں نمی، میری پلکوں پر شبنم، اور میرے بال وہی جو بارش میں بھیگنے کے بعد مہکنے لگتے ہیں۔ وہ خواب جو بھی مہک رہے ہوتے، ہر کوئی آتا، کبھی صرف سایہ، کبھی آواز، وہ میری پشت پر کھڑا ہوتا، میرے بالوں کی خوشبو کو سانسوں میں بھرتا اور صرف اتنا کہتا، تم وہ ہو جسے میں صدیوں سے تلاش کر رہا ہوں۔ میں چونک جاتی، پیچھے مڑتی پر کوئی نہ ہوتا، صرف خوشبو رہ جاتی، اور میں جاگتی تو سب کچھ دھندلا، مبہم، جیسے کسی نے ذہن پر جادو کر کے یادوں کو چھپا لیا ہو۔ اور یہ ایک بار نہیں، یہ خواب روز کا معمول بننے لگے۔ کبھی وہ سایہ میرے بالوں کو انگلیوں سے چھو کر کہتا، یہ خوشبو میری دنیا کی نہیں۔ کبھی وہ بس اتنا کہتا، اگر تم مجھے دیکھ لو تو شاید دنیا سے دور چلی جاؤ۔
یہ خواب اتنے حسین ہوتے کہ میں دن بھر ان کی الجھن میں رہتی، نامکمل یاد، نامکمل فراموشی، جیسے میرا دماغ جان بوجھ کر مجھے سچ سے روک رہا ہو۔ ایک دن میں نے امی سے کہا، امی اگر کوئی خواب بار بار آئے اور دل چاہے کہ میں نیند میں واپس جا کر وہی خواب دیکھوں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ خواب سچ ہونے والے ہیں؟ امی ہنستی، انہوں نے کہا ایسے خواب اکثر دل کی خواہش ہوتے ہیں، پر مجھے یقین تھا کہ یہ دل نہیں کسی اور دنیا کی آواز ہے۔ میں نے خود میں تبدیلی محسوس کی۔ پہلے میں صرف اسکول، پڑھائی اور گھر کی صفائی میں الجھی رہتی تھی، لیکن اب میری توجہ بٹنے لگی، میرا دل ہر وقت کھویا رہتا، جیسے میں جاگتے میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ بالوں میں خوشبو لگانے کی عادت بن گئی، پر یہ عجیب بات تھی کہ چاہے جو بھی تیل یا عطر لگاتی وہی خوابوں والی خوشبو لوٹ آتی۔ ایک رات میں نے خاص طور پر سرسوں کے تیل سے بال چپکائے تاکہ وہ خواب کی خوشبو سے ہٹ جائیں، پر اس رات اور بھی شدید تھی۔ اس نے میرے قریب آ کر کہا، تم جتنا خود کو مجھ سے چھپاؤ گی اتنی ہی میری ہو جاؤ گی۔ میں جاگ کر خوف زدہ ہو گئی۔ یہ کیا تھا؟ کیا یہ کوئی جنات کی دنیا مجھ سے جڑ چکی ہے؟ کیا وہ صرف خواب ہے یا حقیقت میں کوئی وجود رکھتا ہے جو میری نیندوں میں داخل ہو چکا ہے؟ میرے دل میں عجیب سی کیفیت ہونے لگی، جیسے مجھے اس خوابوں والے سائے سے بھی ڈر لگتا ہے اور کشش بھی۔ کبھی کبھی رات کو میں بستر پر لیٹتی اور خود سے کہتی آج وہ آئے گا، اور جب آتا تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ اس کی آواز گونجتی، تمہاری سانسوں میں جو خوشبو ہے وہ میری سانسوں کی ضرورت بن چکی ہے۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، خواب میں وہ پہلی بار مکمل دکھائی دیا، یا شاید میں نے خود کو خواب میں اسے دیکھنے کی اجازت دی۔ وہ انسان جیسا تھا، مگر آنکھوں میں آگ سی چمک، سفید لباس، لمبے بال، اس کے چہرے پر ایسا سکون جیسے صدیوں کی عبادت کے بعد ملتا ہے۔ اس نے میرے چہرے کے قریب آ کر سرگوشی کی، ثانیہ تمہیں کیا معلوم تم کیا ہو میرے لیے؟ تم میری صرف ایک لڑکی نہیں، تم ایسی خوشبو جو میری دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں وہ جو تمہارے بالوں کی خوشبو کا اسیر ہو چکا ہوں، وہ جو تمہاری چھت پر پہلی بار آیا جب تم بارش میں بال دھو رہی تھی۔ میرا دل سن ہو گیا، تو یہ وہی ہے جس کا میں نے احساس کیا تھا، جس کی نگاہیں میں نے محسوس کی اور اب میرے خوابوں میں آ کر مجھ سے بات کرتا ہے۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہ خواب اب صرف میرے ذہن کا کمال نہیں، کسی اور دنیا کے دروازے کھول رہے ہیں، جیسے جنات کی دنیا نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا ہو۔ وہ سایہ جو خود کو چھپا کر بھی میرے دل میں اتر چکا ہے، اب میری نیند، میری خوشبو اور میرے وجود کا حصہ بن چکا ہے۔ کیا میں اس سے بچ سکتی ہوں یا میں بچنا ہی نہیں چاہتی؟ یہ وہی سوال ہے جو ہر رات میری نیندوں کا پہرے دار بن جاتا ہے، اور جب میں آئینے میں اپنے بال دیکھتی ہوں تو وہ لمحہ یاد آتا ہے جب اس نے خواب میں کہا تھا، اگر تم مجھے نہ ملی تو میں وہ خوشبو چھین لوں گا جس نے مجھے تمہارا دیوانہ بنایا۔ میرے اندر خاموشی پلنے لگی، ایسی خاموشی جسے میں خود بھی لفظوں میں نہیں ڈھال سکتی تھی۔ کچھ دن سے نیندیں کم ہونے لگی تھی، اور جاگتے ہوئے بھی میں وہی کچھ محسوس کرتی جو پہلے صرف خوابوں میں آیا کرتا۔ اب تو بسا اوقات دن کے وقت بھی کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا، جیسے کوئی میرے قریب سے گزر جائے یا کوئی آہستگی سے میرا نام لے۔ امی سے بات کرتی تو وہ کہتی، ثانیہ پڑھائی کے دباؤ میں دماغ چکرانے لگا ہے، تھوڑا سستانے کی عادت بنا۔ میں بس مسکرا دیتی، کیونکہ اگر میں انہیں بتاتی کہ مجھے لگتا ہے چھت سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا رات کو کوئی میرے سرہانے آ کر سانس لیتا ہے تو شاید وہ مجھے مولوی صاحب کے پاس لے جائیں، پھر ابا کے سامنے شرمندہ ہو جاتی۔ ہماری مڈل کلاس زندگی میں وقت ایک خاص سانچے میں بند ہوتا۔ صبح اذان کے وقت آنکھ کھلتی ہے، امی روٹی کا آٹا گوندتی ہیں، ابا گرم چائے مانگتے اور چھوٹے بہن بھائی اسکول کی تیاری میں شور کرتے ہیں۔ ایسے میں کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ کسی لڑکی کے خوابوں یا محسوسات پر دھیان دے، خاص کر اگر وہ لڑکی بڑی بیٹی ہو۔ میں خود بھی یہی چاہتی تھی کہ سب کچھ معمول کے مطابق چلے، لیکن اندر ہی اندر میں جانتی تھی کہ کچھ معمول سے ہٹ کر میرے ساتھ جڑ چکا ہے۔ ان دنوں میں اکثر رات کو چھت پر چلی جاتی۔ ہمارا گھر کرائے کا ہے، لیکن اوپر ایک کھلا زینہ جاتا ہے جس سے چھت تک جایا جا سکتا ہے۔ نیچے والے کرایہ دار اکثر رات کو جلدی سوتے ہیں، اس لیے چھت پر تنہائی میسر آتی ہے۔ وہی چھت جس پر میں بارش میں بال دھوتی اب میرے دل کا راز بن چکی تھی۔ وہاں جا کر مجھے سکون ملتا، لیکن وہ سکون عام سا نہیں ہوتا تھا، جیسے کوئی مجھ سے بات کر رہا ہو، بغیر زبان کے، بغیر لفظوں کے۔ ایک رات میں آہستہ آہستہ چھت پر گئی، سب سو چکے تھے اور میں نے اوڑھنی اوڑھ لی تھی، لیکن گرمی کے باعث دوپٹہ ہٹا کر بال کھلے چھوڑ دیے۔ ہوا ہلکی چل رہی تھی اور چاند پورا نہیں تھا، صرف آدھا۔ مجھے جانے کیوں وہ آدھا چاند مکمل لگا، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو اور اپنی جھجک چھپا رہا ہو۔ میں دیوار کے سائے میں بیٹھ گئی اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ تبھی میں نے کچھ سنا۔ وہ کوئی واضح آواز نہیں تھی، بلکہ جیسے ہوا کی سانس میں لپٹی سرگوشی ہو۔ ثانیہ، میرا دل زور سے دھڑکا۔
میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا، مگر وہ آواز جیسے اندر سے آئی ہو یا پھر میرے آس پاس کی ہوا سے میرے جسم میں ایک لہر دوڑی، ڈر کی نہیں بلکہ جیسے کوئی اپنے ہونے کا اعلان کر رہا ہو۔ کچھ دیر بعد میں نے دوبارہ سنا، تم یہاں آتی ہو کیونکہ تم جانتی ہو میں یہاں ہوں۔ میں اٹھ کھڑی، خوف اور تجسس کا امتزاج میری سانسیں بھاری کر رہا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، وہی آدھا چاند مجھے گھور رہا تھا۔ دل کی حالت ایسی ہوئی جیسے کسی نے اس پر چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھے ہوں۔ پھر اچانک ہوا میں وہی خوشبو آئی جو صرف خواب میں آتی۔ میرا جسم جیسے خود بخود حرکت کرنے لگا۔ میں چھت کے دوسرے کونے کی طرف چلنے لگی، وہاں جہاں پانی کا بڑا ٹینک پڑا تھا اس کے پیچھے مجھے کچھ سفید چمکتا نظر آیا، لیکن جب قریب پہنچی تو وہاں کچھ نہیں، صرف ہوا تھی اور خوشبو۔ میری آنکھیں نم ہو گئی، نہ جانے کیوں جیسے دل نے تسلیم کر لیا ہو کہ سب حقیقت ہے اور میں کسی خواب کی گرفت میں نہیں بلکہ جیتی جاگتی آنکھوں سے کسی پوشیدہ دنیا کی چوکھٹ پر کھڑی ہوں۔ میں نیچے واپس آئی، آہستہ آہستہ جیسے خود سے نظریں چراتی ہوئی۔ امی نے نیم جاگتے لہجے میں پوچھا، کہاں تھے چھت پر؟ میں نے کہا، بس ذرا ہوا کھانے گئی تھی۔ اس رات میں نے بہت دیر تک نیند کی کوشش کی، لیکن جب آنکھ لگی تو وہی سایہ میرے قریب آیا۔ مکمل دکھائی نہ دیتا، صرف اس کا چہرہ دھند میں لپٹا ہوتا۔ اس نے کہا، میں تمہیں دیکھتا ہوں جب تم کھڑکی سے باہر دیکھتی ہو، جب تم اپنے بال سمیٹتی ہو، جب تم چپ چاپ دنیا سے الگ ہو جاتی ہو۔ میں نے لرزتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب نہیں دیا، بس اتنا کہا، تم وہ ہو جس کی خوشبو میری قید ہے اور قید سے رہائی صرف تمہارے اختیار میں ہے۔ صبح جاگی تو دل کی حالت ویسی تھی جیسے کوئی بہت پرانا دکھ پلکوں پر سجا ہو۔ امی نے میری آنکھوں کی لالی دیکھی، بولی، رات دیر تک جاگتی رہی ہو؟ میں نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ کیا کہتی کہ چھت مجھ سے بات کرتی ہے؟ میں کسی کو محسوس کرتی ہوں، کسی کی خوشبو میرے وجود سے نکل کر کسی اندے کی دنیا کو قید کر چکی ہے۔ یہ سب سن کر امی یا تو مجھے کسی پیر صاحب کے پاس لے جاتی یا پھر قائل کرتی کہ میری سوچیں لڑکیوں والی نہیں۔ اسی ہفتے امی نے رشتہ دیکھا میرے لیے۔ ان کے خیال میں مجھے اب سنبھل جانا چاہیے۔ میں چپ رہی کیونکہ دل تو جیسے بند ہو چکا تھا۔ جب لڑکی کا دل کسی اور دنیا سے جڑ جائے تو دنیا کے بندھن کمزور لگتے ہیں۔ میری دنیا، میری چھت اور وہ سرگوشیاں میرے وجود کا حصہ بن چکے تھے۔ دن گزر رہے تھے لیکن میرے اندر کا سناٹا بڑھتا جا رہا تھا۔ وہی چھوٹا سا کرائے کا مکان، دیواروں سے جھانکتی سیلین، وہی باورچی خانے میں امی کی کھانسی، وہی ابا کی پرانی چھتری اور وہی شاموں کو محلے کے شور میں کھو جانے والے خواب۔ سب کچھ تو ویسا ہی تھا، لیکن میں نہیں مان رہی تھی۔ ابا روزانہ آفس سے آ کر اخبار پڑھنے میں لگ جاتے اور امی کے کھانے کے برتن سمیٹنے کے بعد اکثر خاموشی سے وہ ٹھنڈی سانس لے کر کہتی، لڑکیوں کے دن نکلتے کتنی دیر لگتی ہے، بس ایک ٹھیک رشتہ آ جائے نا تو میرا دل سکون میں پڑ جائے۔ میں ان کی بات سنتی لیکن میری خاموشی گہری ہو رہی تھی۔ رات کو جب سب سو جاتے تو میرے اندر الگ دنیا جاگتی۔ خواب اور حقیقت کے بیچ کی وہ دھند اب گہری ہو چکی تھی۔ اب وہ سایہ میرے خوابوں میں صرف سرگوشیاں نہیں کرتا تھا، اب وہ چھونے کی سرحد کے قریب آ چکا تھا۔ کبھی میری پلکوں کو چھوتا، کبھی میرے بالوں کی ہوا کی لہروں میں ان کو الجھاتا، کبھی چپ چاپ میری سانسوں کے آس پاس منڈلاتا۔ امی میری آنکھوں کے نیچے پڑتے ہلکے دیکھ کر فکر مند ہونے لگی۔ ثانیہ، تو ٹھیک ہے نا؟ لگتا ہے نیند پوری نہیں ہوئی۔ میں نے نظریں چرا کر کہا، جی امی، بس پڑھائی کا بوجھ ہے اور کچھ نہیں۔ لیکن یہ سچ تھا کہ نیند اب خواب بن چکی تھی، اور خواب نیند۔ میں خود کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ کبھی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بالوں کو دیکھتی اور حیران ہوتی کہ یہ وہی بال ہے جن کی خوشبو نے کسی اور دنیا کو بے قرار کیا۔ کون تھی میں آخر؟ ایک عام لڑکی جس کے پاس ایک بھی قیمتی جوڑا نہیں، جو بچپن سے ماں کی چادر کے پیچھے چھپ کر دنیا سے لڑنا سیکھ رہی ہے، یا پھر وہ جو ہر رات کسی پوشیدہ وجود سے مخاطب ہو رہی ہے۔ پھر وہ رات آئی، سردیوں کی آمد تھی، لیکن اس رات ہوا میں خاص خنکی تھی۔ آسمان پر آدھا چاند پوری طاقت سے چمک رہا تھا۔ امی نے حسب معمول سب کے بستر لگائے، چھوٹے بھائی کو زبردستی نیند کی گود میں دھکیلا اور خود کچن میں برتن دھونے کے بعد تھک کر سوئی۔ ابا کے خراٹے گھر کی دیواروں پر ہلکی لرزش ڈال رہے تھے۔ میں اپنی جگہ لیٹی تھی لیکن آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ کچھ تھا جو مجھے چھت کی طرف کھینچ رہا تھا، جیسے کچھ میرا انتظار کر رہا ہو۔ میں نے خاموشی سے اوڑھنی اوڑھی، کمرے کے دروازے سے نکلی اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ چھت پر پہنچتے ہی میرے بدن میں لہر دوڑی۔ ہوا ہلکی لیکن سرد تھی، چاند آدھا تھا لیکن اس کی چمک مکمل لگ رہی تھی۔ میں چھت کے بیچوں بیچ آ کر رک گئی۔ نہ جانے کیوں آج مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ دل کی دھڑکن معمول سے تیز تھی لیکن خوف سے زیادہ بے چینی کا احساس تھا۔ تبھی ہوا کا جھونکا آیا، وہی خوشبو لیے، وہی جو میں خوابوں میں سونگھتی تھی، جو میرے اندر تک اترتی۔ میں بے اختیار ہو کر پلٹی اور وہ لمحہ، وہی پل میری زندگی کا پہلا جناتی ظہور بن گیا۔ وہ وہاں تھا، ہوا میں ایک سایہ ابھرا جیسے دھند سے کسی نے خود کو تراشا ہو۔ وہ مکمل نہیں تھا لیکن
اس کا جسم وجود سب واضح تھا، لمبے قد سفید کپڑے جو آہستہ آہستہ ہوا میں لہرائے اور آنکھیں وہ جن میں چاندنی بھی شرمائے۔ میں پتھر کی طرح وہیں کھڑی رہ گئی، جسم حرکت سے باہر، سانسیں رکی اور دل جیسے اس کی گرفت میں آ چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا نہایت نرمی سے، جیسے ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھ رہا ہو۔ اس کی آواز پہلی بار جاگتی حالت میں سنی۔ ثانیہ، میں خواب نہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں خوف زدہ ہوں یا محفوظ۔ میں نے ہمت کر کے کہا، تم کون ہو؟ وہ رکا، قریب آ کر بولا، میں وہ ہوں جو تمہارے بالوں کی خوشبو سے باندھا گیا، اس جہان سے جہاں تمہارے جیسے خوشبو نہیں پائی جاتی۔ تمہاری چھت میری قید ہے اور تم میری عبادت۔ میں ساکت رہی، نہ نفی کر سکی نہ تصدیق۔ صرف ایک سوال دل میں ابھرا، یہ کیوں؟ وہ آہستہ سے بولا، کیونکہ تم نے مجھے محسوس کیا، میرے ہونے کو تسلیم کیا۔ تم خود بھی میری دنیا میں داخل ہو چکی، تمہیں علم ہو یا نہ ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا، کیا میں خواب ہوں؟ وہ مسکرایا، یہی تو فرق ہے، خواب اور حقیقت کے بیچ پردہ نہیں۔ تم جسے خواب سمجھتی ہو وہ میں تھا، جسے حقیقت سمجھتی ہو محض دنیا کا شور تھا۔ چاند اس وقت میرے بالوں میں چمک رہا تھا۔ میں نے خود کو پہلی بار آئینے کے بغیر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں میں عام لڑکی نہیں تھی، میں ثانیہ تھی، لیکن شاید وہ ثانیہ جسے صرف جناتی محبت میں پہچانا جا سکتا ہے۔ اسی لمحے نیچے سے امی کی کھانسی کی آواز آئی۔ مجھے ہوش آیا، میں نے نظریں پھیری، دوبارہ پلٹی تو وہ جا چکا تھا، صرف خوشبو باقی تھی اور آدھا چاند۔ میں آہستہ سے نیچے آئی، دل میں خاموشی لیے جو چیخ بننا چاہتی تھی، لیکن میں نے دبا لی۔ بستر پر لیٹی، کمبل اوڑھا، آنکھیں بند کی، پر ایک سوال ہر لمحہ میرے ساتھ رہا، کیا پیچھے لوٹنا ممکن ہے؟ جب سے وہ رات آئی، وہ رات جس میں پہلی بار میرے سامنے وہ ظہور پذیر ہوا، میری دنیا اندر سے بدل گئی۔ چاہے باہر سے کچھ ویسا ہی نظر آتا، ہر صبح اسی پرانے کمرے میں جاگتی جس میں 3 بہنیں ایک ہی سنگل بیڈ بانٹتی تھی، اور ایک کونے میں ابا کی پرانی الماری کھڑکی سے ٹیک لگا کر کھڑی رہتی۔ امی صبح اذان کے ساتھ اٹھ جاتی، چولہے پر چائے کا پانی رکھتے وہ ہمیشہ ہمیں جگاتی، ثانیہ اٹھ بیٹا، اسکول کا وقت ہو گیا ہے۔ لیکن اب وہ آواز خواب کی باز گشت لگتی۔ میں روز اٹھتی لیکن جاگتی نہیں تھی، جسم متحرک تھا، روح جیسے کسی اور سمت مڑ چکی۔ اب میرے خواب میری جاگتی آنکھوں میں اترنے لگے، سب دھندلا، سب بوجھل، لیکن آئینہ شفاف ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے تو یہ محض ایک اتفاق تھا۔ میں شام کو اسکول سے آ کر جب کپڑے بدلتی اور کمرے کے کونے میں لگے چھوٹے سے آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تو کبھی محسوس ہوتا جیسے پیچھے کوئی کھڑا ہو، جیسے میرا عکس صرف میرا نہ ہو، کوئی اور بھی جھانک رہا ہو۔ لیکن اس روز وہ پہلا لمحہ تھا جب آئینے نے پردہ ہٹایا۔ اس دن موسم خاص گرم تھا۔ اسکول سے آ کر میں نے جلدی یونیفارم بدلا، ٹھنڈا پانی پیا اور کپڑوں کی تہیں بنانے لگی۔ امی کسی برتن بیچنے والی سے بحث میں لگی تھی کہ قیمت زیادہ کیوں ہے، اور ابا محلے کے دکاندار سے فریج کی قسط پر بات کر رہے تھے۔ چھوٹے بہن بھائی چھت پر شور مچا رہے تھے اور میں خاموشی سے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی، بال کھولے جنہیں دھو کر سوکھنے دیا گیا تھا۔ میری نظر آئینے میں گئی اور میری سانسیں رک گئی۔ میرے پیچھے میرے عکس کے عقب میں کوئی کھڑا تھا۔ وہ وہی تھا جن زادہ، لیکن اس بار خواب میں نہیں، حقیقت میں۔ یا پھر شاید آئینہ اب خواب اور حقیقت کے بیچ دروازہ بن چکا تھا۔ اس کا چہرہ مکمل واضح نہیں تھا، مگر اس کی آنکھیں، وہ آنکھیں میرے چہرے پر مرکوز تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑا تھا اور اس کے لب جنبش کر رہے تھے، لیکن آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں پلٹی، پیچھے دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ کمرہ ویسے ہی خالی تھا جیسا ہر روز ہوتا، لیکن جب دوبارہ آئینے میں دیکھا وہ اب بھی وہی تھا۔ میرے لب خشک ہو گئے۔ تم یہاں کیوں ہو؟ میں نے آئینے میں اپنی ہی آنکھوں کو دیکھ کر پوچھا، جیسے وہ سن رہا ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا، اب آواز سنائی دینے لگی تھی، کیونکہ اب صرف خواب نہیں ہو تم، میری حقیقت ہو چکی ہو۔ آئینہ وہ راستہ ہے جو تمہیں میری دنیا سے جوڑتا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے اپنی دنیا میں رہنا ہے، میرے اماں ابا، چھوٹی بہنیں، میری پڑھائی، سب میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اس نے نظریں جھکائی، جیسے میرے الفاظ نے اسے توڑا ہو۔ اس نے سر اٹھایا، ثانیہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ جب تم آئینے میں خود کو دیکھو تو مجھے نہ بھولو، کیونکہ تمہارے بالوں کی خوشبو میری روح کا حصہ بن چکی۔ میرے اندر کچھ ٹوٹنے لگا۔ یہ کیسی محبت تھی جو چھونے کے بغیر محسوس کی گئی، جو دعویٰ کیے بغیر ثابت ہوئی، جو قربت کے باوجود فاصلہ بنی۔ میں آئینے سے پیچھے ہٹی، لیکن اندر کا عکس رک گیا۔ مجھے لگا جیسے میں چل پڑی ہوں، پر میری روح وہیں کھڑی ہے، آئینے کے پار۔ اس کے ساتھ اسی شام امی نے کھانے کے دوران میری طبیعت کا ذکر ابا سے کیا، اسے کہیں لے چلے، حکیم کے پاس۔ سارا دن خاموش رہتی، نہ ہنستی ہے پہلے کی طرح، نہ کچن میں ہاتھ بٹاتی ہے۔ ابا نے میری طرف دیکھا، میں نے نظریں جھکائی۔ انہوں نے کہا، چھوٹی عمر ہے، شاید کوئی بات دل پر لے لیو۔ وہ کیا جانتے تھے کہ دل پر نہیں، دل سے آگے کی دنیا میں قدم رکھ چکی ہوں۔ اب ہر روز آئینہ میرے لیے عکس دیکھنے کا وسیلہ نہ رہا، وہ ایک درد تھا، ایک ربط، ایک راستہ۔ جن زیادہ اب روز آتا، کبھی خاموشی سے صرف میری موجودگی محسوس کرتا، کبھی نئی بات کہتا،
कभी बस ये दोहराता, सानिया अगर तुम्हारा वजूद मेरे नसीब में नहीं तो तुम्हारी खुशबू मेरे दिल की पुकार ज़रूर है। मुझे वो दिन याद आते जब मैं मोहल्ले की लड़कियों के साथ छत पर बैठी बातें करती, जब ज़िंदगी के छोटे ख्वाब होते, अच्छा रिजल्ट, कपड़े, शादी के बाद का एक घर, लेकिन अब मैं ऐसी मोहब्बत के बंधन में थी जो इंसानी नहीं थी, जो दावों से खाली थी लेकिन असर से लबरेज। मेरे अंदर जंग चलने लगी। एक तरफ वो घर था जहाँ अम्मा के हाथ की चाय, अब्बा की नज़रें, बहनों के हंसने की आवाज़ें और भाइयों की लड़ाई थी। दूसरी तरफ वो आईना था जहाँ एक जिनज़ादा मोहब्बत में डूबा खड़ा होता, सिर्फ मेरे बालों की खुशबू से अपनी दुनिया को मअत्तर करने वाला। एक दिन जब मैं आईने के सामने बैठी बाल संवार रही थी, उसने मुझसे वो सवाल कर दिया जिससे मैं बचना चाहती थी। क्या तुम मुझे एक बार अपनी दुनिया में आने दोगी, सिर्फ एक लम्हे के लिए? मेरी उंगलियां रुकी, दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। मैंने पूछा, अगर हाँ कह दूँ तो क्या तुम फिर कभी वापस नहीं जाओगे? वो बोला, चला जाऊँगा लेकिन शायद तुम ना बच सको। मोहल्ले की गलियाँ सच में अजीब होती हैं। यहाँ दीवारें सुनती, छत्तें छुपाती, नज़रें खामोश मोहब्बतों की गवाह होती है। ऐसी खामोश बेजुबान सी नज़र मुझ पर भी पड़ती थी। वो नज़र किसी और की नहीं, उस्मान की थी। वो हमारी गली के आखिर में रहता, अपनी माँ और छोटी बहन के साथ, दुबला पतला सांवरा, लेकिन बातों में हद से ज़्यादा शरीफ और आंखों में कुछ ऐसा जो बहुत कम लोगों में होता। पिछले साल तक हम एक दूसरे को बस सलाम दुआ के हद तक जानते थे, लेकिन जब से मैंने मैट्रिक की तैयारी के लिए खुद को घर तक महदूद किया, वो अक्सर शाम को घर के बाहर खड़ा नज़र आता, जैसे बस इतना देखना काफ़ी हो कि मैं हूँ, मौजूद हूँ। मैंने कभी खुद से तस्लीम नहीं किया, लेकिन हाँ, कभी कभी जब खिड़की से पर्दा हटाकर झांकती तो मेरी नज़र भी यूं ही बेख्याली में उससे टकरा जाती। हम दोनों के लबों पर वो छुपी सी मुस्कुराहट आ जाती जिसे सिर्फ खामोश मोहब्बत जानती है। उस्मान की बहन बुशरा मुझसे 1-2 क्लास पीछे पढ़ती है। वो कभी मुझसे किताब मांगने आ जाती है, कभी कोई स्कूल का काम पूछ लेती, अक्सर मोहल्ले की औरतों की तरह बातों में अपनी अम्मी की शिकायतें भी सुनाती। उसकी सादगी में एक मासूमियत थी जो मुझे अच्छी लगती। शायद यही वजह थी कि वो एक दिन मेरे दरवाजे पर खैरात के चावल का थाल लिए आई और साथ ही एक सादा से इल्तजा की, तो मेरे कदम रुक गए। सानिया बाजी, दुआ कीजिए ना, मेरे उस्मान भाई को न जाने क्या हो गया, रातों को चीख उठता है, बुखार नहीं उतरता, कुछ दिन से उसकी नींद भी गायब हो चुकी है। अम्मी कहती है किसी चीज़ का साया है, बस दुआ करे अल्लाह शिफा दे। मेरा दिल जैसे एक पल के लिए सुन हुआ। उस्मान बीमार? वो लड़का जिसकी मुस्कुराहट हवा में रोशनी भरती, जो हर शाम किसी बहाने से घर के करीब से गुजरता, जिसकी आंखों में बेआवाज़ वादा छलकता, आज बेबस हो गया। मैंने बुशरा से चावल लिए लेकिन अंदर आकर बैठ गई। दिल बोझल मैंने खुद से सवाल किया, क्या ये महज इत्तफाक है या उसकी मौजूदगी किसी और को गवारा नहीं? यहाँ से मेरी यादें धुंधली नहीं बल्कि वाज़ेह होती गई। मैंने एक दिन हिम्मत करके अम्मी से कहा, अम्मी मैं उस्मान की आदत को जाना चाहती हूँ। अम्मी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, शायद उनके जहन में कुछ सवाल आए, लेकिन मेरी आंखों में परेशानी देखकर कहा, जा बेटा लेकिन देर न लगाना, तुम्हारी तबीयत भी कुछ दिन से नाजुक है। मैं चादर ओढ़े उस्मान के घर पहुंची। छोटा 2 कमरों का मकान जो उनके वालिद की वफ़ात के बाद माँ की मेहनत से चल रहा था। दरवाज़ा खटखटाया तो बुशरा ने दरवाज़ा खोला। उसकी आंखें सूजी थी। आ जाइए बाजी, भाई अंदर है, नींद नहीं आ रही, अम्मी पानी लेने गई हैं। मैं अंदर दाखिल हुई। पहली बार उस कमरे में कदम रखा जहाँ उस्मान का बिस्तर था। वो चुप लेटा था, लेकिन चेहरा जर्द, आंखों के गिर्द हल्के, पेशानी पसीने से शराबूर, जैसे कोई अंदर से तप रहा हो, लेकिन बुखार से नहीं, किसी और आग से। मुझे देखकर चौंका नहीं, जैसे जानता हो कि मैं आऊँगी। मैंने धीरे से पूछा, कैसा लग रहा है अब? उसने मेरी तरफ देखा, लबों पर हल्की थरथरी, कभी लगता कि कोई ख्वाब में आकर मुझे दबाने लगता है। सांस रुक जाती, कुछ दिखाई नहीं देता, बस ये खुशबू बहुत गहरी, बहुत करीब, जैसे मेरा वजूद किसी और के रहमो करम पर हो। मेरे दिल में जलजला आ गया। वो खुशबू नहीं, इत्तफाक नहीं हो सकता। वो जिस खुशबू की बात कर रहा था शायद वही खुशबू है जो मेरे इर्द गिर्द बसी रहती है, जो जिनजादे ने खुद कहा था कि तुम्हारी खुशबू मेरी कैद है। मेरी आंखों में नमी आई। उस्मान का हाल सिर्फ इसलिए था कि उसने मुझे पसंद किया, इसलिए कि मेरी तरफ मोहब्बत से देखा। क्या जिन्नाती मोहब्बत इतनी खुदगर्ज होती है? क्या वो जो इश्क का दावा करता है कि तुम्हें छूऊंगा नहीं, इतना ताकतवर हो सकता है कि किसी इंसान की सांसें बंद कर दे? उस्मान की माँ वापस आई, मुझे सलाम किया, दुआएं दी। मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकी, लेकिन वापसी के लिए कदम जैसे पत्थर के हो गए। मैंने आसमान की तरफ देखा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। उसी रात जब आईने के सामने खड़ी थी उसने खुद को जाहिर किया। तुमने उसे देखा? उसके करीब गई। मैंने लरजते हुए कहा, वो बीमार है और तुम जानते हो क्यों? उसकी आंखों में पहली बार मुझे गुस्सा नजर आया। वो तुम्हें चाहता है, उसकी नज़रें तुम पर थी, तुम्हारा हक नहीं रखता वो। मैं चीखी, लेकिन तुम भी मेरा क्या हक रखते हो? ना इंसान हो ना मैं तुम्हारी दुनिया से हूँ, फिर तुम किस हक की बात कर रहे हो? वह खामोश हो गया। कुछ लम्हों बाद बोला, मेरी मोहब्बत शायद इंसानी अल्फाज में बयान नहीं हो सकती।
मैं सिर्फ तुम्हें अपनी खुशबू में रखना चाहता हूँ, अपनी दुनिया में समेट लेना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, अगर तुम चाहो मैं उस लड़के को छोड़ दूंगा। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरी आंखों के सामने उस्मान का जर्द चेहरा, उसकी माँ की परेशानी, बुशरा की सादा सी दुआ सब घूमने लगा। मैंने धीरे से कहा, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपनी मोहब्बत को कुर्बानी बनाना सीखो, ज़बरदस्ती नहीं। उस लड़के ने सिर्फ मुस्कुराया, सिर्फ देखा। ये जुर्म नहीं, ये सज़ा क्यों? कुछ लम्हों तक हवा साकत रही, फिर वो गायब हो गया। अगले दिन उस्मान के घर से खबर आई, अब बुखार नहीं, रात को सुकून से सोया। मैंने पहली बार अपने आईने के अक्स में उसकी मौजूदगी महसूस किए बगैर खुद को देखा। एक तवील खामोश सांस ली। मुझे याद नहीं मेरी ज़िंदगी में वो पहला दिन कौन सा था जब मैंने थकन को बीमारी समझा, क्योंकि मिडिल क्लास लड़की के लिए थकन तो रोज़मर्रा की वो चादर होती है जो सुबह से रात तक जिस्म पर लिपटी रहती है। कुछ पढ़ाई की, कुछ अम्मी के कामों की, कभी छोटे बहन भाइयों के नखरे उठाने की। लेकिन अब जो हो रहा था वो थकन से आगे की बात थी। मेरे बदन में वो सकत नहीं रही। मैं सुबह से बिस्तर पर उठते ही चप्पल पहनकर सीधी किचन में जा सकूं, जैसे रोज़ करती। अम्मी पहले पहल कहती रही, कुछ नहीं, मौसम बदला है, लड़कियों को वैसे भी कमज़ोरी हो जाती है। अब्बा ने भी सरसरी लहजे में कहा, विटामिन की कमी है, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। और मैं खामोश रही, क्योंकि मैं खुद को समझा नहीं पा रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। शुरू में यूँ होता कि मेरे सर में हर शाम दर्द होने लगता, जैसे किसी ने रस्सियों से उसे जकड़ दिया हो। फिर वो दर्द कंधों, बाजू में और रफ्ता रफ्ता पूरे बदन में फैलने लगा। नींद की हालत ऐसी हो गई जैसे मैं सोती नहीं बल्कि किसी और वजूद के साथ बांट रही हूँ सांसें। आँख खुलती तो कंबल पसीने से गीला होता, दिल की धड़कन तेज़, बदन में जैसे बिजली के झटकों जैसा असर होता। अम्मी मुझे करीबी क्लिनिक ले गई। डॉक्टर ने बुखार अंदाज़ा लगाया, ब्लड टेस्ट करवाए, दवाएं लिख दी। वायरल लगता है, आराम कीजिए, दवा लेती रहे। मैंने दवाएं ली, मगर फ़र्क नहीं आया, बल्कि जैसे दवा अंदर जाकर किसी और जंग में मसरूफ़ हो जाती। सुकून लाने की बजाय बोझ बढ़ा देती। अम्मी को फ़िक्र बढ़ने लगी। उन्होंने गली में सबसे बात करना शुरू की। बुशरा की अम्मी ने मशवरा दिया, मौलवी साहब के पास जाकर दम करवाओ, आजकल नज़र बद का ज़माना है। कुछ दिन बाद जब मेरी हालत और बिगड़ने लगी तो वही बुशरा की माँ एक आमिल का पता ले आई जो मोहल्ले से बाहर कब्रिस्तान के करीब झोंपड़ी में बैठता। अब्बा ने पहले तो इनकार किया, सब फजूल है, दवाएं वक्त पर दो, आराम आ जाएगा। लेकिन जब मुझे 2 दिन मुसलसल होश नहीं आया तो अम्मी ने रोते हुए कहा, हमारे पास रहने को कुछ नहीं, मरने को भी मत छोड़ो, इसे ले चलते हैं, किसी के पास जो कुछ समझे। तो अब्बा भी खामोशी से तैयार हुए। मुझे ले जाया गया, नीम बेहोश जैसे किसी और की दुनिया में जीती हूँ। आमिल ने मुझ पर नज़र डाली और सबको खामोश करके कहा, यह आम बुखार नहीं, इस पर साया है, मगर अजीब बात है कि इसको नुकसान नहीं दे रहा, सिर्फ मौजूद देख रहा है, सांसों में शरीक है। अम्मी ने रोकर कहा, कैसा साया, जिन या जादू? आमिल ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, यह आम मखलूक नहीं, इश्क करता है इसे, ऐसा इश्क जो दिखाना नहीं चाहता, महसूस करना चाहता है। इसकी मौजूदगी, नींद, इसके ख्वाब सब कब्जे में है। मेरे कानों में आवाज़ जा रही थी, लेकिन मैं जैसे दुनिया की हर हद से परे सुन रही थी। मैंने धुन में उसकी शक्ल देखी, वही जिसने आईने में पहली बार मुझसे बात की, वही जिसकी मौजूदगी ख्वाब बनकर जकड़ चुकी थी। सब खुल रहा था, मेरी बीमारी, कमज़ोरी, नींदों की टूटती जंजीरें, सब कुछ उसी वजूद की तरफ इशारा कर रहा था। मुझे घर लाया गया। अम्मी ने मुझे हल्दी वाले दूध में दम किया पानी डालकर पिलाया। अब्बा खामोश थे। मेरी छोटी बहनों की आंखों में डर और हैरानी का इम्तजाज था। मुझे उन सब पर तरस आ रहा था, क्योंकि वो ये जानते ही नहीं थे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं किसी जादू का शिकार नहीं थी, न किसी नज़रे बद का। मैं तो मोहब्बत का शिकार थी जो इंसानी नहीं, और यही मेरी सबसे बड़ी बीमारी बन गई। मेरे अंदर हर लम्हे में वो मौजूद रहने लगा, कभी किसी सांस लेते हुए, कभी बालों में उंगलियां फेरते हुए, कभी सिर्फ खामोशी से मेरी नब्ज़ गिनने की तरह। उसकी मोहब्बत में लम्स नहीं था, लेकिन असर ऐसा था जो दवा से ज़ाहिर नहीं होता। रात को जब सब सो जाते और मैं बिस्तर पर नीम बेहोश लेटी होती, वो आता। उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती, सानिया, तुमने मुझे आवाज़ नहीं दी, तुम मुझे भूल गई। और मैं सिर्फ इतना कह पाती, मैं बीमार हूँ। तो वो धीरे से कहता, मैं ही तो हूँ तुम्हारी बीमारी, मैं ही तुम्हारा इलाज। मैं सोचती, क्या मोहब्बत ऐसी भी होती है कि जो चाहत बनकर आए, कमज़ोरी बन जाए, जिसे हम ख्वाब समझे वो हकीकत में जकड़ ले? क्या मैं वाकई बीमार हूँ, या सिर्फ उसकी मोहब्बत का बोझ मेरे नाजुक वजूद को सहने नहीं दे रहा? अम्मी अब हर रोज़ दुआ करवाती, कमरे में लुबान जलाने लगती, दरवाजे पर काले धागे लटकाए। रात को सब दरवाजे बंद करके सोते, लेकिन ये सच था, अगर वह आना चाहे तो दर नहीं रोक सकते, रोशनी नहीं। साया है वो साया दीवारों से नहीं रुकता। अक्सर मैं खुद को उससे बातें करते पाती, कभी दिल में, कभी ख्वाब और कभी जागते में भी। मैंने एक दिन आईने में खुद से कहा,
اگر تو سچ میں محبت کرتا ہے تو مجھے میری واپس زندگی دے، میں جینا چاہتی ہوں۔ اس رات پہلی بار میں نے ایک لمحے کے لیے سکون محسوس کیا، جیسے اس نے میرے سرہانے بیٹھ کر میرا ماتھا چھوا، جیسے اس کے ہاتھ کی ٹھنڈک نے میری دھڑکن کو سہارا دیا، جیسے خود بھی جانتا ہو کہ محبت صرف لینے کا نہیں لوٹانے کا نام ہے۔ پھر اگلی صبح میں نے آنکھیں کھولی، بنا درد بوجھ کے امی نے فوراً ماتھا چھوا۔ بخار تو نہیں؟ میں نے دھیرے سے کہا۔ اب شاید وہ مجھے آزاد کر رہا ہے، لیکن یہ آزادی مکمل تھی یا عارضی میں نہیں جانتی تھی۔ بس اتنا سمجھ گئی تھی کہ میری بیماری دوا سے نہیں، دعا سے نہیں، بلکہ جناتی محبت سے جڑی تھی، جو چاہتی تھی کہ میں صرف اسی کی ہوں، چاہے جسمانی طور پر نہیں لیکن روحانی طور پر ہمیشہ کے لیے۔ یہ عام رات تھی، کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، صرف کھڑکی سے چھن کر آنے والی ہلکی چاندنی فرش پر لکیریں بنا رہی تھی۔ اماں کچن میں برتن سمیٹنے کے بعد سین میں چھوٹے بھائی کو سہلا رہی تھی۔ ابا کی کھانسی کی آواز دوسرے کمرے سے گونجی اور میں بستر پر لیٹی آنکھیں بند کیے دنیا سے کٹی کسی اور دنیا کی طرف کھینچی جا رہی تھی۔ خوابوں کا دروازہ کھلنے والا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ آج کی رات کچھ الگ ہوگی۔ میری پلکیں بھاری ہو رہی تھی لیکن دل بے چین تھا، جیسے کوئی طویل سفر کرنے جا رہا ہو۔ وہ خواب جس نے میری حقیقت کو ہمیشہ کے لیے بدلا میرے سامنے کھلنے لگا۔ میں کسی انجان مقام پر کھڑی تھی، میرے ارد گرد دھند تھی، ہلکی نیلی روشنی جیسے ہر شے کو چمک دے رہی تھی، اور خاموشی گہری چیخ تھی جس میں صرف سانسوں کی سرگوشیاں سنائی دیتی۔ تبھی اس نے خود کو ظاہر کیا۔ وہ خاموشی سے میرے سامنے آیا جیسے دھند سے کوئی مجسم ہو کر ابھرا ہو۔ لمبا سفید لباس، سرمئی آنکھیں اور وجود سے اٹھتی ایسی خوشبو جیسے چاندنی میں رات کی رانی کے پھول رچے ہوں۔ ثانیہ، وہ بولا، آج تمہیں میرے بارے میں سب کچھ جان لینا چاہیے۔ میں نے آنکھیں جھپکی۔ شاید ایک لمحے کے لیے مجھے ڈر لگا، لیکن اس کی موجودگی نے ہمیشہ کی طرح میرے دل کی دھڑکن کو گرفت میں لیا۔ کون ہو تم؟ میں نے آخر سوال کر ہی دیا جو میری نیندوں میں اٹکا رہا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر میری طرف، اور بولا، میرا نام یزدان ہے، میں قبیلہ اشار الجن سے ہوں۔ ہم وہ جنات ہیں جنہیں انسانوں کی دنیا سے الگ محبت کی تلاش میں صدیوں سے بھٹکتے رہنے کی سزا ملی۔ ہمارا قبیلہ جنگجو نہیں، نہ ہی سفلی کاموں میں ملوث ہے، صرف خوشبوؤں کے پیچھے بھٹکتے ہیں جو دل کو چھوئیں، روح کو باندھیں۔ میں ساکت کھڑی رہی۔ یزدان، قبیلہ شاعر الجن، میں نے تو کسی کہانی میں بھی ایسا کچھ نہیں سنا۔ وہ بولا، ہماری دنیا وقت سے آزاد ہے، نہ دن ہوتا ہے نہ رات، نہ موت نہ زندگی کا اختتام۔ ہم وقت کے کنارے بسے سائے ہیں جنہیں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ میں صدیوں سے ان شہزادیوں، عورتوں، آوازوں کی تلاش میں تھا جو میرے دل کو چھو سکیں۔ ہزاروں خوابوں، ہزاروں راستوں سے گزرتا آخرکار تمہارے شہر، تمہاری گلی، تمہاری چھت تک پہنچا۔ میں نے سانس رو کے پوچھا، اور وہاں؟ وہ مسکرایا۔ تمہیں دیکھا بارش میں جب تم چھت پر بال دھو رہی تھی، پانی کی بوندیں تمہارے بالوں سے زمین پر گرتی تو صرف بوندیں نہیں تھی، وہ میرے قبیلے کے لیے پکار تھی۔ تمہارے بالوں کی خوشبو وہ خوشبو نہیں جو دعا تھی۔ میں اس خوشبو کا اسیر ہو گیا جو تم نے بغیر جانے مجھے اپنی طرف بلایا۔ میری آنکھیں نم ہو گئی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے وجود کی معصوم سی حرکت کسی مخلوق کے لیے ایسی معنونیت رکھتی ہے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ یہاں کیوں ٹھہرا وہ؟ کیوں ہر روز میرے خوابوں میں آتا رہا؟ کیوں میرے جسم کو بیمار کیا، میری نیندوں کو قید بنایا؟ یزدان نے میری سوچ کا جواب دیا جیسے میرا دل پڑا ہو۔ ثانیہ، تمہیں چھونے نہیں آیا، تمہارے قریب ہونا چاہتا ہوں، لیکن میرے وجود کا بوجھ تمہارے نازک جسم پر پڑا۔ میرے قبیلے کے اصول کے مطابق ہم انسانوں کے جسم کو چھونے کے پابند نہیں، لیکن اگر کسی کے خواب میں بار بار جائیں تو اس کا جسم ہماری توانائی کا اثر اٹھاتا ہے۔ میں نے کانپتے لہجے میں پوچھا، تو یہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ میری بیماری، کمزوری، وہ سب تمہاری وجہ سے تھا؟ اس نے سر جھکایا۔ ہاں، لیکن یہ کوئی سازش نہیں تھی، کوئی انتقام نہیں، صرف محبت تھی جو بے قابو ہو گئی۔ میں نے کوشش کی تم سے دور رہنے کی، تمہیں آزاد چھوڑنے کی، لیکن تمہاری خوشبو میری دنیا سے نکل ہی نہ سکی۔ تم ایک بار دیکھنے کے بعد اپنے قبیلے کی دنیا میں واپس نہیں جا سکا۔ مجھے قید کر دیا گیا، تمہارے خوابوں میں، آئینے میں، تمہاری دھڑکنوں کے سائے میں۔ میں خاموش رہی۔ وہ میری محبت کا اعتراف کر رہا تھا، لیکن اس انداز میں جیسے کوئی صدیوں پرانی ویرانی اپنے حصے کی روشنی مانگ رہی ہو۔ یزدان نے بڑھ کر کہا، میری دنیا میں تم جیسا کوئی نہیں، تمہاری چال، خاموشی، تمہارے بال، تمہاری سانسوں کی مہک۔ میں قسم کھاتا ہوں یہ میرے لیے محبت کی دلیل بنے۔ میں نے اپنے بزرگوں کو قبیلے میں چیلنج کیا۔ میں نے کہا کہ انسانوں میں بھی ایسی خوشبو ہو سکتی ہے جو روح کو چھوئے۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، ثابت کرو۔ میں نے چونک کر پوچھا، ثابت کیا؟ وہ بولا، یہ کہ تم بھی مجھ سے ویسے جڑی ہو جیسے میں تم سے۔ اگر تم نے اپنی مرضی سے کبھی میرا نام لیا، یا میری یاد میں آنکھیں بند کی، یا میری طرف بڑھنا چاہا، تو وہ مان لے گی کہ جن اور انسان کے درمیان پاکیزہ محبت ممکن ہے۔
میرے دل کی دھڑکن جیسے لمحے کے لیے تھم گئی۔ میں نے کبھی اس کا نام زبان پر نہیں لیا تھا، لیکن آج جب میں جان گئی تھی کہ وہ یزدان ہے تو ایک عجیب سا احساس میرے وجود میں پھیلا، جیسے ادھوری بات مکمل ہو گئی ہو۔ میں نے آنکھیں بند کی اور پہلی بار زبان سے نکلا یزدان۔ اس کے وجود میں جھرجھری دوڑ گئی، آنکھیں چمکنے لگی۔ وہ بولا، تم نے مجھے تسلیم کر لیا، میری محبت کو نام دیا، اب میرا قبیلہ بھی انکار نہیں کر سکے گا کہ جو چاہتا تھا وہ پاک تھا۔ میرے دل میں ایک سوال اب بھی باقی تھا، اور اگر میں تم سے محبت نہ کرتی، صرف عام انسان رہتی، تو کیا تم پھر بھی میرے قریب آتے؟ وہ خاموش ہوا، پھر بولا، نہیں ثانیہ، تب صرف تمہارے بالوں کی خوشبو اپنی دنیا میں لے جاتا، لیکن تمہیں آزاد چھوڑتا۔ میں نے تمہیں چھوئے بغیر تمہارے قابو سے نکل جانا تھا، لیکن تم نے میرے ہونے کو محسوس کیا، سمجھا، اور یہی میری فتح ہے اور تمہاری قید۔ خواب کا وہ منظر آہستہ سے دھند میں بدلنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹ رہا تھا، مگر اس کے الفاظ میرے ساتھ رہ گئے۔ یاد رکھنا، میں سایہ ہوں، لیکن تمہارے سورج کی سب سے گہری پرتوں میں چھپا۔ تم جب بھی آئینے میں دیکھو، میری آنکھیں یاد دلائیں گی کہ محبت انسانوں اور جنوں کے درمیان ممکن ہے اگر خوشبو سچی ہو۔ میں بیدار ہوئی۔ کمرہ ویسا تھا، کمزور دیواریں، پرانا پنکھا، اماں کی سانسوں کی آہٹ، باہر آسمان پر وہی آدھا چاند، لیکن میرے دل میں پورا نام بس چکا تھا، یزدان۔ دن کے 3:30 بجے کا وقت تھا، گرمی جوبن پر تھی، بجلی گئی تھی، اور اماں کچن میں پسینے میں شرابور کھڑی سبزی کاٹ رہی تھی۔ میں صحن میں بیٹھ کر چھوٹے بہن بھائیوں کو ہوم ورک کروا رہی تھی۔ پنکھے کی بند آواز نے جیسے کمرے کی دیواروں کو ساکت بنا دیا۔ ابا کی نیند دوپہر کے کھانے کے بعد ہمیشہ کی طرح گہری ہو گئی۔ میں اپنے خیال میں گم تھی، کبھی کاپی دیکھتی، کبھی دروازہ۔ جانے کیوں دل بے چین سا تھا۔ اچانک دروازے پر ہلکی دستک ہوئی، مگر پر اعتماد انداز کی۔ میں نے سوچا کوئی محلے کی خالہ ہوں گی، شاید چینی پتی ختم ہو گئی ہو۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، آنکھیں لمحے کچھ ساکت ہو گئی۔ سامنے یزدان کھڑا تھا۔ نہیں، وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ بزرگ آدمی تھے، صاف ستھرا کرتا، ہلکی داڑھی، سر پر پرانی صاف ٹوپی، چہرے پر مسکین مسکراہٹ۔ ان کے برابر پردہ نشین عورت تھی، خاکی رنگ کے دوپٹے میں ملبوس، آنکھوں میں خالص ماں والی شفقت، ہاتھ میں مٹھائی کا چھوٹا ڈبہ۔ میرا دل جیسے رک گیا۔ یزدان نے دھیمی لہجے میں سلام کیا، السلام علیکم۔ میں ہکا بکا بس لمحے کو کھڑی رہی، پھر چونک کر کہا، وعلیکم السلام۔ اماں بھی صحن سے نکل آئی، کیونکہ انہوں نے دروازے پر کھڑے مہمانوں کی آہٹ محسوس کی۔ جیسے ہی انہوں نے ان سب کو دیکھا، فوراً دوپٹہ سیدھا کیا اور ہلکی مسکراہٹ سے آگے بڑھی۔ جی بیٹا، خیریت؟ یزدان کے والد نے نرمی سے کہا، بی بی، ہم اندر آ سکتے ہیں؟ آپ کی بیٹی ثانیہ سے ایک بات کرنی ہے۔ اماں نے کچھ پل کو توقف کیا، شاید حیرت ہوئی کہ کیسے اتنے شائستہ لوگ اچانک آ گئے، وہ بھی بیٹی کا نام لے کر۔ پھر وہ مسکرا کر بولی، آئیے آئیے، صحن میں بیٹھیے۔ یزدان اور اس کے ماں باپ اندر آئے۔ اماں نے مجھے آنکھوں کے اشارے سے کہا، اندر جا، پانی لا۔ میں اندر گئی، لیکن میرا دل دھڑک رہا تھا۔ وہی شخص جسے میں نے راتوں کے خوابوں میں، آئینے کی دھند میں اور بیماری کی بوجھل نیندوں میں دیکھا، آج میرے دروازے پر اپنے ماں باپ کے ساتھ رشتہ لے کر آیا۔ یہ خواب تھا یا حقیقت، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب میں پانی لے کر واپس آئی تو یزدان کی ماں نے مجھے بڑے غور سے دیکھا، ایسا انداز جیسے کوئی ماں اپنے ہونے والی بہو کو پہچانتی ہے۔ ان کی آنکھوں میں محبت تھی، اپنائیت تھی، جیسے میں ان کا حصہ پہلے ہی بن چکی ہوں۔ انہوں نے اماں کو مٹھائی کا ڈبہ دیا۔ ہم تو کچھ لے کر نہیں آئے، بس دل سے یہ رشتہ اور دعائیں لے کر آئے۔ ہمارا بیٹا آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ وہ آپ کی دہلیز سے ہماری دہلیز پر رخصت ہو۔ اماں کے چہرے پر حیرت، خوشی اور تذبذب کے ساتھ ایک ساتھ تاثرات آئے۔ وہ بولی، بی بی، آپ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کسی نے تعارف کروایا آپ کا؟ یزدان کے والد نے اپنی نشست درست کی اور کہا، ہم دور شمالی علاقے کے سادہ لوگ ہیں، پر عزت والے۔ یزدان نے اپنے طور پر تعلیم مکمل کی، کاروبار سنبھالا، الحمدللہ ہر پہلو سے خود مختار ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ رشتے محبت سے بنے، نہ کہ سفارشوں سے، اسی لیے خود حاضر ہو گئے۔ ابا بھی اس دوران جاگ چکے تھے، اور جب وہ باہر آئے تو ماحول پہلے ہی سنبھل چکا تھا۔ یزدان نے بڑے ادب سے ابا کو سلام کیا، اور ان کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ صرف شائستہ نہیں، سمجھدار بھی ہے۔ باتوں باتوں میں یزدان کی ماں نے کہا، ہماری بیٹی تو نہیں تھی، اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا۔ ہمیشہ یہی خواہش تھی، ایک بیٹی ہو جو ہمارا دل بہلائے۔ آج لگا شاید دعا قبول ہو گئی۔ اماں کے چہرے پر نرم مسکراہٹ پھیلی۔ وہ بولی، بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، نصیب میں ہوئی تو انشاءاللہ رشتہ مبارک ہوگا۔ اگلے چند دن میں سب کچھ تیزی سے ہوا، جیسے ہی کسی نے ہوا کو رفتار دے دی ہو۔ نکاح کی تیاری شروع ہو گئی۔ محلے کی خالائیں، دوست، احباب سب حیران تھے کہ بغیر شناسائی کے اتنا شریف رشتہ کہاں سے آیا۔
اور اماں ہر کسی کو بس یہی کہتی اللہ کا کرم ہے ہماری بیٹی کے نصیب جاگ گئے۔ شادی کا دن آیا۔ یزدان سفید شیروانی میں اپنے تمام انسانی رشتہ داروں کے ساتھ آیا۔ سب کچھ عام سے لگا، جیسے عام سے نکاح، عام ولیمہ، لیکن میرے دل میں ایک طوفان چل رہا تھا۔ شادی کی پہلی رات جب کمرہ سجا ہوا تھا اور میں تنہائی میں اس کے سامنے تھی، یزدان نے آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، ثانیہ، اب وقت ہے کہ میں تمہیں اپنی اصل پہچان بتاؤں۔ میں انسان نہیں، جن زادہ ہوں، قبیلہ شاعر اور جن کا چشم و چراغ۔ میں نے تمہارے بالوں کی خوشبو میں وہ راز پایا جس کی تلاش میں صدیوں سے بھٹکتا رہا۔ میں تم سے عشق میں گرفتار ہوا، تمہیں دیکھا اور دل ہار بیٹھا۔ میری آنکھوں میں ایک لمحے کو خوف سا ابھرا، لیکن پھر اس کی نیلی آنکھوں میں وہی سکون، وہی پہچان، وہی محبت نظر آئی جسے میں برسوں سے محسوس کرتی آئے تھے۔ میں نے آہستہ سے کہا، تو یہ عشق ہے یا قید؟ یزدان نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا، جو محبت تمہاری مرضی سے ہو وہ کبھی قید نہیں ہوتی۔ تم چاہو تو میں واپس چلا جاؤں، تم چاہو تو میں ہمیشہ کے لیے تمہارا سایہ بن جاؤں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار دل سے کہا، رہو ہمیشہ میری دعا بن کر، میری قسمت بن کر۔ اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ خوابوں میں جینے سے بہتر ہے کہ خواب کو حقیقت بنا لیا جائے، اور اگر وہ حقیقت کسی اور دنیا سے آئی ہو تو کیا ہوا؟ محبت تو وہی ہے جو دل کو چھو جائے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا۔ جس تکالیف سے گزر کر میں یزدان کی زندگی میں داخل ہوئی، اس نے میری دنیا کو جنت بنا دیا اور زندگی کی تمام تر نعمتیں میرے قدموں میں انٹھیل دی۔ اب میں اس کے ساتھ ایک خوش و خرم زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس نے میری تعلیم کا سلسلہ بھی جاری کروایا، کبھی کبھی اپنے ساتھ سیر تفریح کے لیے بھی لے کر جاتا، اور ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارنے لگا۔ کچھ ہی وقت میں اس کے والدین اپنے قبیلے واپس پلٹ گئے، مگر اس نے میری خاطر اسی دنیا کو قبول کر لیا۔